بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں عاشوراء کا دن بہت معظم ہے، یعنی 10ویں محرم کا دن۔ اس میں بڑے مشہور واقعات ہوئے۔ نمبر 1، فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ نمبر 2، سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، 10ویں محرم کا دن تھا۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے سلامتی کے ساتھ نوح علیہ السلام اترے، اور شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ کا حکم دیا۔ یہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 6، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 8، حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلے، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 9، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 10، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 11، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گل و گلزار بن گئی، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 12، ایوب علیہ السلام نے مرض سے شفا پائی، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 13، یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 14، یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 15، سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 16، موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پہ غالب آئے، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 17، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبہ شہادت حاصل کیا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ نمبر 18، قیامت آئے گی تو 10ویں محرم کا دن ہوگا۔ رب العالمین نے عرش پہ اپنی شان کے مناسب استوا فرمایا تو 10ویں محرم کا دن تھا۔ 20، پہلی بارش آسمانوں سے نازل ہوئی، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 21، پہلی رحمت نازل ہوئی، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 22، اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا فرمایا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 23، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 24، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 25، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 26، پہاڑوں کو پیدا فرمایا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 27، سمندروں کو پیدا فرمایا، 10ویں محرم کا دن تھا۔ 28، عاشوراء کے دن اصحاب کہف کروٹیں بدلتے ہیں۔ یہ یوم عاشور یعنی کہ عاشوراء کے دن کے مشہور واقعات ہیں۔ ایک روایت ہے بنیۃ الطالبین میں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کی ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ جامع صغیر میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کا روزہ رکھو، اس دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث شریف کے تحت علامہ منادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشوراء کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور اس کی حرمت قدیم زمانہ سے چلی آتی ہے۔ ابن رجب نے فرمایا کہ اس دن نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے، اور اہل کتاب بھی اس روز روزہ رکھتے تھے۔
اس طرح زمانہ جہالت میں قریش بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ وحشی اور زہریلے جانور بھی روزہ رکھتے تھے۔ خطیب نے تاریخ میں یہ حدیث پاک بھی بیان کی ہے کہ پرندے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ خلیفہ القادر باللہ سے روایت ہے کہ وہ ہر روز چیونٹیوں کو روٹی بھیجا کرتے تھے، چیونٹیاں کھا لیتی تھیں، مگر عاشوراء کے دن وہ نہیں روٹی کھاتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینہ محرم عاشوراء کا روزہ ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں کہ نہیں دیکھا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جستجو فرماتے ہیں کسی دن کے روزہ کی کہ بزرگی دیتے ہو اس کو اس کے غیر پر، مگر اس دن کو یعنی عاشوراء کے روزے اور اس مہینہ کو یعنی رمضان کو، رمضان شریف کو اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ بزرگی دیتے، اور عاشوراء کے دن کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزے دار پایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ اس دن کا روزہ رکھا، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ پس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے ہم زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے: عاشوراء کے دن کا روزہ اور ذوالحجہ کا عشرہ، ذوالحجہ کا عشرہ یعنی پہلے 9 دن، اور ہر ماہ کے 3 دن کے روزے، اور فرض نماز فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ 4 چیزیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ وہ دن ہے کہ جس کی یہودی اور نصرانی تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو البتہ میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ نفلی روزہ ہے، اگر رکھ لیں تو ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ماں باپ کی اور امت کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔